الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم گفتگو کے جس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے آخرت۔ آخرت جو ایک حتمی اور یقینی حقیقت ہے، جس کا اقرار اور اعتراف سورہ فاتحہ میں ہم سے ان الفاظ میں کروایا گیا کہ وہ آخرت، وہ بدلے کا دن، مالک یوم الدین، جس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے کہ اسی نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، اور اس کا کوئی کام بھی بلا مقصد نہیں ہے۔ اس کارخانہ قدرت میں اس نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں فرمائی ہے۔ اس نے ہمارے باطن میں جو نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے، اگر خارجی نتائج کے اعتبار سے ہم بظاہر دیکھیں تو اس کے اثرات اور نتائج ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتے۔ نیکی پر ہمیں ایک باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے اور بدی پر خلش محسوس ہوتی ہے، لیکن اس دنیا میں نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کے بھرپور جزا نہیں ملتی، اور جو بدی کرنے والے ہیں اس کو بدی کے اعتبار سے بھرپور سزا نہیں ملتی ہے۔ تو لازم ہے کہ کوئی عالم ایسا ہونا چاہیے جہاں کے اعمال کا بھرپور نتیجہ سامنے آئے، اور جہاں پر ہر ایک کو اس کے کیے کی پوری سزا یا جزا ملے، اور وہ دن ہے بدلے کا دن، جس کے لیے کہا مالک یوم الدین۔ عالم دنیا یہ ویسے بھی ایک طے شدہ مدت کے لیے ہے، محدود مدت کے لیے ہے، یہ ختم ہوگا، اور اس کے بعد عالم آخرت شروع ہوگا جو کہ لامحدود ہے اور جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو بنیادی حقائق پیش نظر رہنے چاہیے، اور جن کا تعلق چونکہ ایمان بالآخرت، دوبارہ اللہ کے حضور میں حاضری، اپنے اعمال کی جواب دہی، یہی وہ احساس ہے جو انسان کو ان کے عمل کو درست رکھنے کے لیے سب سے بڑا جذبہ محرکہ بنتا ہے۔ اس پہلو سے یہ حقیقت کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان کے لیے ہے۔ فرمایا سورہ ملک آیت نمبر 2 میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا، اس لیے جس نے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا اس لیے تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے اور آزمائے کہ کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ اور یہ دنیا کی زندگی، جیسا کہ ہم گزشتہ گفتگوؤں میں سمجھ بھی چکے ہیں کہ یہ محض ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر وہی اصل زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس کو جان لیتے۔ اعمال کا پورا بدلہ یہ بھی قیامت کے دن ہی دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم دیے جاؤ گے اپنے بدلے پورے قیامت کے دن۔ تو جو کوئی بھی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے جو کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ امتحان کا نتیجہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا،
کچھ دن کچھ لوگ کامیاب قرار پائیں گے اور کچھ ناکام۔ یہ مضمون سورہ تغابن کی آیات 9 اور 10 میں بیان ہوا۔ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کو وہ جمع فرمائے گا تم سب کو جمع ہونے کے دن، اور یہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو کوئی اللہ پر ایمان کامل رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس کی برائیاں، اس کی کوتاہیاں دور فرما دیں گے۔ ویدخلہ جنات، اور داخل فرمائے گا ان باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ان باغات میں اور نہروں میں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی۔ یہ ایک نتیجہ ہے۔ اور دوسرا نتیجہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ناشکری کی، جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی ہیں آگ والے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اس روز قیامت کا کل اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ پوچھے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے لیے اختیار اقتدار ہے؟ اور جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو تنہا، اکیلا اور سب پر قابو یافتہ ہے۔ روز قیامت کوئی تجارت، کوئی دوستی اور کوئی جھوٹی سفارش کام نہیں آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 254، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، انفقوا مما رزقناکم، لگا دو، کھپا دو جو کچھ کہ ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمایا ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے جو اس کو نہیں ماننے والے ہیں، وہی ظالم ہیں۔ آخرت کے حوالے سے انسان اگرچہ یہ ضروری بھی سمجھتا ہے کہ اس کی اس کوششوں کا نتیجہ اس کے سامنے آئے، لیکن اس کے انکار کی امکانی حد تک کوشش کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ آخرت کو تسلیم کر لے تو پھر اسے اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی یہ فسق و فجور، یہ نافرمانیاں جاری رکھیں، اس لیے مختلف حیل و بہانوں سے آخرت کا انکار انسانیت کرتی چلی آئی ہے۔ انکار آخرت کی جو صورتیں قرآن مجید میں ان کا تذکرہ آیا ہے، ان میں سے ایک ہے کہ آخرت کا صاف کھلم کھلا انکار، کہ کیسے ممکن ہے کہ بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جانے والی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا۔ کفار کا یہ اعتراض قرآن مجید میں بار بار نقل ہوا، اور اس حوالے سے سورہ مومنون کی آیات 35 تا 37 میں ان کی یہ بات آئی کہ یعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا، کیا یہ رسول تمہیں اس بات سے ڈراتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انکم مخرجون، تو کیا تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے؟ ہیہات لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کوئی اور زندگی نہیں ہے سوائے اس دنیا کی زندگی کے، نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی کوئی قیامت، کوئی حساب کتاب، کوئی اکاؤنٹیبلٹی فیس نہیں کرنی ہوگی۔ یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل کی آیات 49 تا 57 میں نقل ہوا، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں بوسیدہ، چورا چورا ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم اٹھائے جائیں گے دوبارہ ایک نئی تخلیق کے طور پر؟ قل کونوا حجارتا او حدیدا، ان سے کہو تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی کوئی بھاری مخلوق جو کہ تمہارے دلوں میں ہے، فسیقولون من یعیدنا، تو پس ان قریب وہ کہیں گے کہ ہمیں کون ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، ان سے کہیے کہ وہی ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ تخلیق فرمایا۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، تو وہ اپنے سروں کو آپ کی طرف ہلائیں گے، مٹکائیں گے، ویقولون متاہ، اور پھر سوال کریں گے کہ وہ کب واقع ہوگی؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، ان سے کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جلد ہی ہو، قریب ہی ہو۔
اور اسی طریقے سے سورہ سبا میں فرمایا وقال الذین کفروا، کہنے لگے وہ لوگ جو کافر ہیں، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم بتائیں تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے بالکل ریزہ ریزہ، انکم لفی خلق جدید، تو تم نئے سرے سے تخلیق کیے جاؤ گے، پیدا کیے جاؤ گے۔ افطرا علی اللہ کذبا، کیا وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، ام بہ جنہ، یا اسے کوئی آسیب وغیرہ کا سایہ ہو گیا ہے، وہ دیوانہ ہو گیا۔ قیامت کے بارے میں شبہات، یہ تو تھی صاف صاف انکار کی شکلیں۔ اب شبہات کے حوالے سے جو مختلف قول قرآن میں ایسے لوگوں کے نقل ہوئے ہیں، ان کا تھوڑا سا تذکرہ۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ بالکل برحق اور سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قُلْتُمْ، تو تم کہتے تھے، مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے یہ قیامت کیا چیز ہوتی ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو نہیں مگر کچھ گمان سا کرتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہرگز اس پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید چونکہ ایک زندہ کتاب ہے اور یہ لوگوں کے احوال کا تذکرہ ان کی ایک تصویر لفظی کھینچتا ہے، تو یہاں پر گویا لگتا یہ ہے کہ یہ صرف ان کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ آج بھی اکثر لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ ان نظن الا ظنا، ہمیں تو نہیں ہے مگر ایک گمان سا ہے، وما نحن بمستيقنين، لیکن ہم ہرگز یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ اقرار کے پردے میں انکار آخرت، اس حوالے سے بھی بہت سارے نظریات آئے ہیں، اور ان کا تذکرہ ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کے سامنے آئے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے تذکرہ چل رہا تھا انکار آخرت کی، جو مختلف بہانے جو انسان بناتا رہا اور جسے قرآن میں نقل کیا گیا ہے، تو اسی حوالے سے ایک شفاعت باطلہ کا عقیدہ ہے، اس کی بھی قرآن میں نفی کی گئی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ یہ تصور کہ آخرت میں کوئی ایسی ہستیاں ہیں جن کی شفاعت اور سفارش چھڑا لے گی، تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے سوا کچھ ایسے لوگوں کی پرستش کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو انہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نفع نقصان پہنچا سکے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے کیا ہے؟ وہ کہتے یہ ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو بندگی میں شریک کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی بات بتاتے ہو جس کو نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، بہت پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے وہ ذات اس سے جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور یہ جو لوگوں نے کہ خود ساختہ جو شفاعتی ہیں، ان کے حوالے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 43 اور 44 میں فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی گھڑ لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ کوئی اختیار نہ رکھتے ہو، ولا یعقلون، اور نہ ہی وہ خود جو ہے وہ خود یہ سمجھتے ہوں کہ وہ کوئی اختیار رکھتے ہیں، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے کہ کل کی کل شفاعت اور سفارش کا اصل اختیار تو کس کا ہے؟ وہ تو اللہ کا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی بارگاہ میں تم لوٹائے جاؤ گے۔ شفاعت کے حوالے سے صحیح تصور یہ ہے کہ شفاعت صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی، اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کس کی بخشش کرنی ہے، اللہ ہی اجازت دے گا کہ کس کو دعائے شفاعت کرنے کی اجازت ہے اور کس کے حق میں اجازت ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گی مگر اس شخص کو جسے رحمان اجازت دے، ورضی لہ قولا، اور جس کے لیے وہ بات کو پسند فرمائے۔ پھر ایک تصور یہ کہ اللہ کی صرف شان رحمت کو پیش نظر رکھنا، حالانکہ اللہ کی شان رحمت اور شان غضب دونوں رحمتیں ساتھ ساتھ ہیں،
اور اس سلسلے میں متوازن عقیدہ جو اللہ نے خود ہمارے سامنے قرآن میں ہمیں جس کی طرف تعلیم دی ہے، وہ سورہ حجر کی آیت نمبر 49 اور 50 میں آیا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے، خبر دے دیجئے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب وہ بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یعنی معاملہ بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان چلنا چاہیے، لیکن شیطان جو ہے وہ صرف اللہ کی شان رحمت کو انسان کے سامنے مزین کرتا ہے تاکہ انسان اللہ کی شان قہاری اور غفاری سے غافل ہو کر مسلسل بے عملی کا ارتکاب کرتا رہے۔ گویا شیطان انسان کو اللہ کی ذات کے حوالے سے دھوکہ اور فریب دیتا ہے، جس کے لیے اللہ نے پیشگی متنبع فرما دیا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دیکھنا کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دیکھنا تمہیں کہیں اللہ کے بارے میں سب سے بڑا دھوکے باز شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس دھوکے کی بڑی واضح ترجمانی ان اشعار میں ہے کہ عیسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو غیر ضروری اس کے اوپر تکیہ، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس گمراہی کی نفی فرمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ قلم آیت نمبر 35-36 میں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرمانبرداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ اور سورہ صاد آیت نمبر 28 میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے زمین میں مفسدوں کی طرح؟ ام نجعل المتقین کالفجار، اور کیا ہم اپنے متقی بندوں کو فاسق اور بدکار بندوں کے برابر کر دیں گے؟ تو یہ معاملہ، یہ خود ساختہ یہ جو تصورات ہیں، اس کے حوالے سے اللہ نے جھنجھوڑا ہے کہ یا ایھا الانسان، سورہ انفطار کے اندر، اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، تیرے وجود کو ہر اعتبار سے برابر کیا اور اس کو معتدل رکھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس شکل و صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم بدلے کو جھٹلاتے ہو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر تو محافظ فرشتے جو ہیں موجود ہیں، کرامن کاتبین، جو معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ بھی عمل تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، اور بے شک نیکوکار ہیں جو کہ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور جو فاسق اور فاجر ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ تم نے خود ساختہ یہ جو تصور بنا رکھا ہے کہ سب ایک جیسے ہو جائیں گے، اس کی قرآن مجید بڑی پرسوز نفی کرتا ہے۔ پھر ایک تصور یہ کہ جناب نسلی تفاخر، انبیاء کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ نسبت، اس کی وجہ سے نجات اخروی کی امید، یہ تصور خاص طور پہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ تھا۔ اس لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہونے کا جو ان کو زوم تھا، اس پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں ان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وقالت اليہود والنصارى، کہتے ہیں یہود اور نصارہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، یعنی اللہ کے بیٹوں کی مانند اس کے پیاروں کی مانند ہے۔ قل فلم يعذبکم بذنوبکم، ان سے پوچھئے کہ پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں عذاب سے کیوں دوچار کرتا ہے؟ آج ہماری کیفیت بھی کچھ اسی قسم کی بن چکی ہے، اور ہم بھی اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتے ہیں کہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ کہ اپنے عمل میں تاخیر کرتے چلے جانا، اور اس امید پر کہ ابھی تو بڑی وقت پڑا ہے،
سورہ حدید میں جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں ان سے پھر پوچھا جائے گا. دنیا میں وہ چونکہ اہل ایمان کے ساتھ تھے، وہاں پر وہ اہل ایمان کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ینادونہم الم نکم معکم، وہ اہل ایمان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اہل ایمان جواب دیں گے قالوا بلا، تھے تو تم ہمارے ساتھ ہی، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، وتربصتم، اور تم تربص، انتظار اور گم و گو کی کیفیت کا شکار رہے، ورتبتم، اور تم اس کے بعد شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں جھوٹی امیدوں اور خواہشات نے دھوکے میں رکھا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا نکتہ نواز ہے، بخشنے پہ آئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بخش دیتا ہے، اس لیے ابھی کیے جاؤ اپنی جو بھی حرام خوریاں اور حرام کاریاں ان کو جاری رکھو، آخر میں ایک ہی دفعہ حج پہ جائیں گے تو اس وقت اللہ سے توبہ کر لیں گے. تو یہ سارے معاملات یہاں تک کہ حتیٰ جاء امر اللہ، یہ تمہیں جو جھوٹی امیدیں اور تمنائیں تھیں انہیں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور یہ فیصلہ موت کا فیصلہ، بلاوا وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں تمہیں سب سے بڑے دھوکے باز شیطان نے دھوکے میں رکھا. ان مقامات پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ جو آخرت کے انکار کے لیے مختلف ہیلے بہانے، مختلف طریقوں سے انسان جو اپنی آئندہ کے لیے فسق و فجور جاری رکھنا چاہتا ہے، اور اس وقت جو اللہ کے حضور میں یہ اس کو اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی ہوگی، اس کے حوالے سے یہ جتنے بھی بہانے ہیں ان سب کا جواب اللہ تعالیٰ کی دو صفات، ایک صفت قدرت اور ایک صفت علم. اس بات کا جواب کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، اور اس وقت ہم دوبارہ کیسے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، تو اس بات کا جواب ہے کہ اگر اس رب کو مانتے ہو جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو پھر یہ اسی کی قدرت سے کیسے بعید ہے کہ جس کو اس نے پہلی دفعہ تکلیف فرمایا اس کو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے یہ کوئی قطعاً یہ بات مشکل نہیں ہے. اور اسی طرح سے اس بات کا، اس شبے کا جواب کہ جناب ہماری ہر چھوٹی سی چھوٹی حرکت وہ اللہ کو کیسے پتہ ہوگی اور اللہ کیسے ان کا حساب لے گا. تو اگر تم اس رب کو مانتے ہو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو پھر اس کے علم کامل سے تمہاری کون سی حرکت اور تمہاری کون سی جو ہے وہ کام ہے جو چھپا ہوا ہے. اور اصل میں تو اللہ کی یہ صفت بھی کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ تعالیٰ کسی کی رپورٹنگ کا محتاج نہیں ہے کہ فرشتے بتائیں تو اللہ کو پتہ چلے گا. اللہ کو تو ہر گھڑی ہر آن ہماری ہر حرکت کے بارے میں علم ہے، پتہ ہے. تو ان دو صفات کی بنا پر کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ جو انکار آخرت سے متعلق جتنی بھی بہانے بازیاں ہیں ان سب کا یہ پرزور جواب ہے. اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت پر یقین رکھتے ہوئے، دلی یقین رکھتے ہوئے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.